کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں، اور کھانے والے کہ جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا، سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوگی۔ آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد میں، تعداد کم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتے ہیں، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ جھاگ، بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمانوں تم اس طریقے سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبا کو، تمہارے ڈر کو، تمہارے بھے کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا، دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی، اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے، موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی، اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج آپ غور کیجئے میرے بھائی، یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم مرتد مت ہو۔ ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان گھر کی لڑکی، نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی، آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے، یو پی کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے۔ گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے، اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، اگر ہم مرتد ہو جائیں، کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، اور نہ سب کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے پہلے پیدا ہوئے جتنے بعد میں پیدا ہوئے، سب کے سب اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے، کوئی اضافہ کرنے والے، کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بھائی، اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم مرتد ہو گئے نا، اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، 54 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ،
جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم مرتد ہو گئے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا۔ جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی، اوپینین کی آزادی، عقیدے کی آزادی، کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اسلام تو بڑا کٹر دین ہے۔ دیکھو آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بن کے رہنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں۔ اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے، اب آنے کے بعد آپ کو ریٹرن جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی، اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اب کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مگر جب اسلام کے اندر آ گئے اب اگر مرتد ہو گئے تو سزائے موت ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اس کا خون جائز نہیں ہے، مگر تین حالتوں میں، تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے۔ آپ نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری چیز والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ جو مرتد ہو جائے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ بیوی اگر مرتد ہو گئی شوہر کے ساتھ رشتہ ختم، شوہر مرتد ہو گیا بیوی کے ساتھ رشتہ ختم، بیٹا اگر مرتد ہو گیا باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار، کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا، اصول کا اس نے انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا، اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ انکار کر دیا، ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ گنہگار تھا، کافر نہیں تھا، لیکن نماز کا انکار کرتا تھا، نماز کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کافر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔
اور اتنا ہی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذلت اور رسوائی اس کو دنیا میں ملے گی، اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، ارتداد کا مسئلہ، اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہوئی ہے۔ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جہاں اسلام کی ان کو کوئی شکشا نہیں دی جاتی، دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا، وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے، ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اور ایک بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپشبد بولا، نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی، تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس نے پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو، چلو تم کو ایک کام دے دیتا ہوں، میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام کرنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا۔ کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا، دوبارہ کرسچن بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو تو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، رات کو دفن کرتے ہیں، صبح جب وہاں سے گزرتے تو کیا دیکھتے؟ لفظتہ الارض، زمین نے اس کی باڈی کو باہر نکال دیا ہے، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان لوگوں نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا۔ اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں؟ پھر سے لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، وہ دشمنی نبھا رہے ہیں، اور گہری قبر کھودتے ہیں جتنی گہری کھود سکتے تھے، اور پھر اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تیسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی رہتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی۔ اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھینک کے چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا گستاخ، اسلام کا گستاخ، قرآن کا گستاخ جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو، آپ یقین رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن یا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری قوم کی لڑکیوں کا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہی یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اگر وہ شادی کر بھی لے وہ زنا ہوگا۔ قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اے مسلمانوں تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا، کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شرک کرتی ہو، حَتَّى يُؤْمِنَّا، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، او مسلمانوں تمہارے لیے ایک مسلمان
مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک کافر عورت کے مقابلے میں. تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو وہ چلے گا, لیکن تم مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اے مسلمانوں, مسلمان لڑکیوں کے باپ, اے مسلمان لڑکیوں کے گارجین, تم اپنے لڑکیوں کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نہ کرنا حَتَّى يُؤْمِنُوا, جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ایک فلم بنی ہے کیرلا اسٹوری. آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلموں کے ذریعے. اور حیرت تو ہمیں اپنے ملک کی عدالتوں پر ہے جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں صاحب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, سچائی دکھائی گئی. فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ 3000 غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا اور پھر ان کو کون سی تنظیم, آئیسس جو دہشت گرد تنظیم ہے, آتنکوادی سنگٹھن ہے, اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا. فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب کورٹ میں کیس دائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں, تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہاں 1 یا 2 کیس ایسا ملا تھا, 1 یا 2 کیس ایسا ملا تھا ریئل میں, اور فلم کے اندر دکھا دیا گیا 3000 کیس. اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں, لڑکی اور لڑکیاں, وہ نکل کر کے پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, مسلمان عورتوں مردوں کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ اس ملک میں دھیرے دھیرے اب یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. فلموں کے ذریعے نفرت کو پروسو, فلموں کے ذریعے ڈائیورٹ کرو, لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو, لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بو دو. آج یہ طریقہ بھی چل چکا ہے میرے بھائیوں. لفظ جہاد, ایک بڑا نعرہ دیا گیا کہ صاحب لفظ جہاد ہو رہا ہے. معاف کیجئے, جہاد کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے, ورنہ اسلام کے اندر کوئی لفظ جہاد نہیں ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کیجئے, محبت کیجئے اور اس کے بعد اسے آپ اسلام کی طرف لے کے آئیے. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے, اسلام اس کو پروتساہت نہیں کرتا, اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کا بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ کسی بھی مذہب کو لالچ کے طور پر یا زبردستی قبول نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مذہب کا تعلق دل سے ہے. لالچ سے آپ کسی کا جسم خرید سکتے ہیں یا ڈرا کر کے آپ کسی کے شریر کو غلام بنا سکتے ہیں, دل کو غلام نہیں بنا سکتے. دل کے اوپر تو جب تک انسان سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے تب تک دل کو نہیں جیتا جا سکتا ہے. اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمن جس کا نام سمامہ بن اسال تھا, یمامہ کا گورنر تھا, بہت بڑا آدمی تھا, اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. اریسٹ ہو کر کے, گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے. مسجد نبی کے کھمبے میں ستون میں باندھ دیا جاتا ہے. اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے, کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے, کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ماں انک یا سمامہ, سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ان دی خیر, میرا حال اچھا ہے. اے محمد میرا حال اچھا ہے. ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا شاکرین. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے میں آپ کا کٹر دشمن ہوں, اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے, اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا, میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا. آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں. پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, چلے گئے. پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے, کوئی ٹارچر نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی ستانے والا عمل نہیں. پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے. پھر وہی سوال کرتے ماں عندک یا سمامہ, سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا وہی جواب, حال تو اچھا ہے, چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا, قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمن ہوں, قتل کرنے کے لائق. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. تینوں دن سیم سوال سیم جواب, اور اللہ کے نبی مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سمامہ یہی جواب دیتا ہے, آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ, سمامہ کو آزاد کر دو, چھوڑ دو. سمامہ کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا. سمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں, لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے.
میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبوی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے تھی، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے محبت ہے۔ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے، اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ کے شہر سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے ثمامہ کو اپنا اسیر بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی میٹھی زبان کے ذریعے ثمامہ ابن اسال کے دل کو جیتا ہے، تو لب جہاد نام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ ہاں، اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر کے، فیس بک کے اوپر، میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے۔ پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ جانا بھی نہیں، اس کو لگا کہ یہ غیر مسلم مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ پھٹافٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے، یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے، پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے، پھر تصویر مانگتا ہے، پھر کال پر باتیں کرتا ہے، پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے، پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے۔ جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے، اور جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس کو مرتد نہ بنا دے، تب تک اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔